سب سے پہلے بات کریں گے کورونا کی صورتحال کی۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 38 افراد دم توڑ گئے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 29,516 ہو گئی ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 89,192 ہے۔ ملک میں 14,63,111 افراد کورونا سے متاثر ہوئے، 13,44,405 صحتیاب ہو چکے۔ ادارہ شماریات کے مطابق 3,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.45 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیصل آباد میں نشاد آباد کے قریب بس کی بریک فیل ہو گئی، 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بس بریک فیل ہونے کے باعث موٹر سائیکل رکشے پر چڑھ گئی۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں نشاد آباد کے قریب بس کی بریک فیل ہو گئی اور 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہیں۔ بس بریک فیل ہونے کے باعث موٹر سائیکل رکشے پر چڑھ گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ آخری روز وزیر اعظم عمران خان اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے سی پیک کو تمام خطرات اور منفی پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تفصیلات عمر جٹ کی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کا 4 روزہ دورہ چین مکمل۔ صدر شی جن پنگ سے بیٹھک۔ بیجنگ پاکستان کا ثابت قدم ساتھی، بہترین حامی اور آئرن برادر ہے۔ عمران خان کی گفتگو۔ چینی صدر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم نے چینی صدر سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کی مشترکہ امنگوں کو عملی جامہ پہنانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، آزادی اور قومی ترقی کے لیے بیجنگ کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ RSS کی ہندوتوا ذہنیت ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم، علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی۔ دورہ چین کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سی پیک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کو تجارت، انفراسٹرکچر، زرعی ٹرانسفارمیشن پلان اور صنعتی ترقی کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ ملاقات میں پاک چین صحت، صنعت، تجارت اور ڈیجیٹل کوریڈور شروع کرنے، گوادر پورٹ کی تعمیر اور آپریشن کو تیز کرنے اور گوادر میں کم کاربن سرکولر انڈسٹری زون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین کووڈ-19 کے حفاظتی تدابیر کے ساتھ پاکستانی طلبہ کو واپس آنے اور کلاسز دوبارہ شروع کرنے کا انتظام کرے گا۔ دونوں ممالک کی سیاحت کو فروغ دینے والی ایجنسیوں اور نجی اداروں کے درمیان مضبوط روابط قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں ممالک نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے مالی اثاثوں کو منجمد کرنے پر نظر ثانی اور بہتر مدد فراہم کرے۔ دونوں فریق سی پیک کی افغانستان تک توسیع پر افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر شی جن پنگ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ چین کی مدد سے پاکستان میں ونٹر گیمز کو فروغ دیں گے۔ گلوبل ٹائمز کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں۔ امریکہ، یورپ میں کرونا پابندیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے، مگر چین میں مظاہرے نہیں ہوئے کیونکہ لوگ حکومت پر یقین رکھتے ہیں۔ بیجنگ اولمپکس میں دعوت ملنا ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے چین کے تجربات سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بیجنگ کی افتتاحی تقریب میں آتش بازی اور لائٹنگ کا نظارہ مسحور کن تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دورہ چین میں اسٹریٹجک معاملات سی پیک میں پیش رفت پر تفصیلی غور و خوض ہوا۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے جامع اور مفصل نشست اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ چین افغانستان میں پاکستان کے کردار کا معترف ہے۔ مسئلہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف ایک ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چین اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، سی پیک کے منصوبے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں اور اگلے فیز میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اس پر مفصل گفتگو ہوئی۔ صدر شی اور پریمیئر لی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اتنی جامع اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو میں نے یہ نشست دیکھی ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں افغانستان کے امن کے لیے، استحکام کے لیے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اس پر چین معترف ہے۔ مارچ کے اختتام پر آخری ہفتے انہوں نے مجھے دعوت دی ہے
کہ میں واپس بیجنگ آؤں اور ہم ایک نشست کریں گے آف دی امیڈیٹ نیبرز آف افغانستان. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے چین، افغانستان اور پاکستان کا، ایک ٹرائی لیٹرل کا. ہم اس کو دوبارہ اس کو ہم فعال کریں گے. چین کے اور پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر پر موقف ہے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ روس کا تاریخی دورہ کریں گے. 23 سال بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ روس ہوگا. ذرائع کے مطابق عمران خان روسی صدر پیوٹن کی دعوت پر دورہ کریں گے. وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا. دورہ روس فروری کے آخری ہفتے میں متوقع ہے، جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. دو طرفہ تعلقات، نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت مختلف اہم امور پر بات ہوگی. اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے. شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں تباہی ہے، کرپشن ہے، غریب آدمی کو تباہال کر دیا ہے. شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مہنگائی آسمانوں پر، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کرپشن بڑھنے کا کہہ رہی ہے. صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا حکومت گھر چلی جائے گی، جس پر شہباز شریف نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تنقید. کہا حکومت کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے. ملک میں تباہی ہے، کرپشن ہے، غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے. کرپشن، انکمپٹنس غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. تو اس سے ابھی خوفزدہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت گھر چلی جائے گی اب؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہماری اپنی پوری مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی CEC کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی سمیت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاملات پر اعتماد میں لیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی قائد کی ہدایت پر آج دوپہر پارٹی کی CEC کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں حکومت مخالف تحریک، ان ہاؤس تبدیلی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاملات پر اعتماد میں لیا جائے گا. اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا، جس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت CEC کے ممبران شرکت کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تبدیلی تب آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. نئی حکومت ان کے ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. DI خان میں جلسے سے خطاب کے دوران سربراہ JUI نے وزیر اعظم عمران خان پر طنز کے وار بھی کیے. ہمارے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ گلی کوچے کے لچے لفنگوں کی زبان ہے، اور وہ زبان مجھے آتی نہیں. آج ہمارے ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے. 1155 ارب کی اضافی ٹیکس مزید FBR آپ پہ لگانا چاہتا ہے. اس نظام سے ہماری جنگ ہے. تبدیلی تبھی آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی حکومت آئے گی. انشاءاللہ ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے. بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا چین کی قیادت نے اس کے ساتھ ویڈیو لنک پہ بات کی ہے، براہ راست ملاقات نہیں کی اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جعلی وزیر اعظم. کہتا ہے اگر مجھے نکالا گیا میں باہر آ کر بڑا خطرناک باہر آ کر تو قوم کے سامنے قومی مجرم کی طرح کھڑا ہوگا اور لوگ تجھے گریبان سے پکڑیں گے. پبلک میں آ تو دکھا کس طرح لوگ تجھے کشمش پیش کرتے ہیں. تم ہوتے کون ہو ہمیں ڈرانے والے؟ تم ہوتے کون ہو ہم پر روب ڈالنے والے؟ کراچی میں پانی کی قلت طویل عرصے سے بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن اس مرتبہ موسم سرما میں ہی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی بحران جنم لے چکا ہے اور شہری ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں. اورنگی ٹاؤن منصور نگر میں پانی کی بندش نے شہریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. مونس احمد رپورٹ کریں گے. گرمیوں میں تو عموماً پانی کی قلت ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس بار تو موسم سرما میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی بحران نے سر اٹھا لیا. فیڈرل بی ایریا اورنگی ٹاؤن منصور نگر میں شہری بوند بوند کو ترس گئے. منصور نگر شہر کی بڑی پر غریب آبادی ہے، جہاں مکینوں کے لیے پانی سونے کی مانند ہو گیا. کہتے ہیں میٹھے پانی کا ٹینکر ڈلواتے ہیں، سوچ سوچ کر استعمال کرتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے. 2 مہینے کے پانی ڈلتے ہیں، 5000 کے ہمارے پانی آتے ہیں اور اتنی پریشانی سے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو میں بتا نہیں سکتی. ہمیں عوام سے، گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ یہ علاقے میں پانی آئے اور ہماری سہولتیں پوری ہو جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی پینا ہم لوگ کے لیے مشکل، کیونکہ پانی اگر ٹینکر نہیں آئے گا
तो मतलब कि पानी नहीं गिरेगा तो मतलब कि एक गिलास पानी भी कोई किसी को नहीं मिल सकता है। पानी का बहुत बड़ा मसला पूरे औरंगी में 20% एरिया ऐसा है जिसमें पानी आ रहा है। लाइनों में पानी नहीं, लेकिन मुताद्दिद हाइड्रेंट्स पर पानी दस्तयाब है जो शहरियों को मुंह मांगे दामों पानी फरोख्त करते हैं। 5,000 रुपये 6,000 रुपये देना पड़ते हैं पानी के, और बाकी बड़े मुश्किल से इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी ज़रूरत के लिए। वाटर बोर्ड का अमला भी मुलविस होता है, सियासी लोग भी मुलविस होते हैं, तो बिना मिली भुगत के तो कोई काम नहीं हो सकता ना, इतना बड़ा काम है। अभी सर्दी में हाल ऐसा क्यों है? गर्मियों में कैसे पानी बहरान पर काबू पाएंगे? पानी लाने का वादा जिन्होंने किया वो इलाकाई MPA MNA कभी पलट के आए नहीं। मकीन कहते हैं वाटर बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। मंसूर नगर शहर की एक बहुत बड़ी आबादी, लेकिन पानी की शिकायत के हवाले से सूरत हाल इसकी रेगिस्तान जैसी। कैमरामैन शकील खान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में मार्बल इंडस्ट्रियों को हुकूमती तवज्जो न मिल सकी। नए टैक्सेस के बायस मजदूर और मालिकान परेशान हो गए। सूबे में 2500 से ज़ायद मार्बल फैक्ट्रियों को मसाइल ने जकड़ लिया है। रही सही कसर बिजली, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस ने पूरी कर दी। तफसीलात के लिए जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में मार्बल के 2500 के करीब कारखानों को मसाइल ने घेर लिया। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मजदूर और मालकान परेशान हो गए। मार्बल इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस को सनद दुश्मन करार दे दिया। हर बिल में तकरीबन छोटे छोटे कारखाने जो है उसमें 20 से 25 हज़ार रुपये इजाफी टैक्स आता है, और जो बड़े कारखाने हैं बड़े जिसमें कटाई हो रही है इसमें 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक ये बिल्कुल ऐसे टैक्स आते हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है। पेशावर में मार्बल के 357 कारखानों से तकरीबन 20,000 के करीब मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है। मजदूरों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे की वजह से 24 घंटे में 5 घंटे काम होता है, जिसकी वजह से यौमिया उजरत में भी कमी हुई है। मशीन पे 40-35 हज़ार कमाते थे पैसे, और अभी 24 घंटों में 3 घंटे काम करते हैं हम, और तकरीबन 19 घंटे 18 घंटे बिजली नहीं रहते यहाँ पर। बिजली की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पर। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी मयार के ग्रेनाइट, जियारत वाइट, जियारत ग्रे, जेब्रा और दीगर कीमती मार्बल की 14 अक़साम सूबे और कबायली अजला में पाई जाती हैं, जबकि मर्दान, बुनीर, नौशहरा, सवात और दीगर कबायली अजला के पहाड़ों में भी मार्बल पेशावर लाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में मार्बल इंडस्ट्रीज को तवज्जो देने से न सिर्फ सूबे की मईशत बेहतर हो सकती है, बल्कि वसी पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। कैमरामैन नईम बाबर के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मुल्तान में गुज़श्ता 4 साल से कार्ड्स और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स की फराहमी तात्तुल का शिकार है, जिसकी वजह से एक्साइज ऑफिस में शहरियों और अमले के माबैन तल्ख कलामी के वाक़यात भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसी से मुतल्लिक देखिए नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में पेंडिंग नंबर प्लेट्स और कार्ड्स की तादाद 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से शहर की अहम शाहराहों पर चालान की सूरत में शहरियों और ट्रैफिक वार्डन्स के माबैन तल्ख कलामी के वाकयात भी काफी हद तक बढ़ गए हैं। जबकि एक्साइज ऑफिस में नंबर प्लेट्स के हवाले से सूरत हाल गुज़िश्ता 4 सालों से जूं की तूं है, जिसका शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेकर मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। पहले 6 दिन में कॉपी डिलीवर हो जाती थी, अब TCS का मामला, फिर GPO का मामला, अभी तक कॉपियों की भी जलालत आ रही है। प्लेटें 3 साल हो गए हैं, प्लेटें नहीं मिली। महकमा एक्साइज के हुकाम का मौक़िफ़ है कि नंबर प्लेट्स की प्रिंटिंग में मसाइल के बायस शहरी ख्वार हो रहे थे, लेकिन प्रिंटिंग का अमल दोबारा शुरू होने से 45,000 नंबर प्लेट्स मौसूल हो चुकी हैं, जिनको GPO की मदद से घर घर पहुंचाने का आगाज कर दिया है। मुल्तान की तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब नंबर प्लेट जो है वो पेंडिंग थी, तो उसमें जो है वो काफ़ी सारी प्रिंटिंग हो गई और उसमें काफ़ी सारी डिलीवर भी हो गई हैं। नंबर प्लेट्स के हवाले से एक्साइज ऑफिस में टॉल मटोल का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से शहरियों की अक्सरियत ही परेशान है। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स के हवाले से शहरियों की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं, जिसकी वजह से शहरियों की अक्सरियत ख्वार हो रही है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।